لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد وآل محمد. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو اصل ہماری خلقت کا سبب، وجود کا مقصد عبادت الہی ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ہے کچھ دن گفتگو چلی اور عنوان یوں ہوا کہ عبادت صرف نماز و روزے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے اندر اخلاق اسلامی کو اپنانا وہ اصل ہے۔ اور اس ذیل میں پھر بات آئی کہ ہم اپنی زبان پر کیسے کنٹرول کریں اور کیا کریں۔ پھر کل جو ہے وہ چونکہ شب 25 تھی اور آج 25 ہے شہادت کی تاریخ، تو یہ ہوا کہ اب یہ 2 دن امام زین العابدین سلام اللہ علیہ جن کا لقب ہی زین العابدین ہے۔ کل بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کتنا سماج گر چکا تھا، کتنا سماج یہاں تک پست ہو چکا تھا کہ خود امام فرماتے ہیں کہ ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا، مکہ اور مدینہ ملا کر کے 20 لوگ نہیں تھے کہ جو ہم سے واقعی دعویٰ کرنے والے رہے ہوں گے، لیکن 20 آدمی نہیں تھے مکہ اور مدینہ دونوں ملا کر کے کہ جن کو واقعی ہم سے ڈھنگ سے قاعدے سے بولیے محبت رہی ہو۔ اس کے باوجود کیسے زندگی گزاری ہے امام نے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو کل نقل کی گئی کہ امام جو ہے وہ امت کے باپ ہیں، ٹھیک؟ جیسے قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کی نجات کی فکر کریں، اپنی آل اولاد کی نجات کی فکر کریں۔ لیکن وہیں ساتھ ساتھ پیغمبر نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہماری ذمہ داری اپنے 2 بچوں کی نجات کی ہے تو رسول اللہ کی ذمہ داری پوری امت کی ہے۔ رسول اللہ کے بعد امیر المؤمنین کی ذمہ داری پوری امت کی ہے، اس لیے کہ یہ امت کے باپ ہے۔ اب امیر المؤمنین چلے گئے تو امت یتیم ہے۔ اب امت کو جو امام وقت ہے، تو اب امام حسن علیہ السلام اپنے زمانے میں امت کے
امت کے باپ ہیں، ہے نا. جو کچھ ہو گالی بک لو مگر وہ تم کو جنت کی راہ دکھلائیں گے. امام حسن چلے گئے، امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا، وہ بھی امت کے باپ ہیں. 4 آدمی بھی اگر عاشور کے دن یزید کے لشکر سے نکل کے آنے کا چانس ہے تو اس کے چکر میں 1000 آدمیوں کو پانی پلا دیں گے. کاہے کے لیے؟ تاکہ نجات ہو، ہے نا. ویسے ہی امام کی شہادت کے بعد سیم پوزیشن تو امام سجاد علیہ السلام کی ہے. اور جیسے حضرت علی کی ذمہ داری تھی نجات امت کی فکر کرنا، جیسے امام حسن کی ذمہ داری تھی، جیسے امام حسین کی، ویسے ہی امام سجاد کی بھی ذمہ داری تھی کہ نہیں تھی. کل اس سلسلے میں بات ہوئی کہ جب عالم یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ 20 آدمی بھی ڈھنگ کے چاہنے والے نہیں ہیں تو وہاں اس طرح سے مجلس ہو سکتی ہے، وہاں لوگوں کو تقریر کی جا سکتی ہے. تو ان تک دین کیسے پہنچائیں؟ ان تک دین کی تعلیمات کیسے پہنچے؟ اس کے لیے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک تو طریقہ امام نے نکالا دعا کا، اور دوسرا طریقہ کیا تھا؟ غلام اور کنیز لاتے تھے، ان کی تربیت ہوتی تھی، ان کی تعلیم ہوتی تھی، اور اس کے بعد آزاد کر دیتے تھے. اب یہ پڑھے لکھے علماء ہیں جو سماج میں اپنا کام آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. تو یہ تو ہوا جو ہے وہ ہدایت کی جو ذمہ داری نبھائی. ایک سوال اور یہ ہے کہ جہاں حکومت مخالف ہو، جہاں پبلک جو ہے وہ 20 سے زیادہ ڈھنگ کی چاہنے والی نہ ہو، اس میں کیا کچھ نہیں امام کے خلاف کتابوں میں لکھا جا سکتا تھا، ہے نا. لیکن ایسے ماحول میں امام نے کس انداز سے زندگی گزاری ہے کہ شیعہ تو شیعہ، دوسروں کی کتابوں میں بھی امام کی تعریف کے علاوہ کوئی جملہ نہیں ملے گا. صلوات. اب آپ کو میں سناتا ہوں. چنانچہ صلوات در محمد و آل محمد. ایک شخص ہے جاہز، اپنے زمانے کا ادیب ہے، مگر مخالفت اہل بیت اس کی مشہور ہے، سنا ہے آپ نے. جاہز کہتا وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، کل سے مربوط کیجئے، وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ فَلَمْ أَرَ الْخَارِجِيَّ فِي أَمْرِهِ إِلَّا كَالشِّيعِ. یہ مخالف ہے تو بہت بڑا عربی کا ادیب، لیکن اہل بیت سے اس کا کوئی بہت، ہاں وہ کہتا کہ لیکن جہاں تک معاملہ ہے علی ابن الحسین کا، فلم ار الخارجی فی امرہی الا کالشیعی، کہ ان کے معاملے میں تو بھیا خارجیوں کا حال بھی ویسا ہی ہے جیسے شیعوں کا. کیا سمجھے؟ یعنی جیسے شیعہ ان کو جو ہے وہ چاہتے ہیں، ویسے ہی خارجی ان کی تعریف کرتے ہیں بجائے کچھ. تو کس انداز سے امام نے زندگی گزاری ہے کہ جہاں خارجی بھی شیعوں کی طرح امام کی تعریف کر رہے ہیں. یا ایک جو ہے وہ شخص ہے زہری. زہری کہتا ما رأیت قرش، یہ شیعہ نہیں ہے، میں ابھی شیعوں کی بات آتا ہوں. ما رأیت قرشیا افضل من علی ابن الحسین. زہری یہ بھی شیعہ نہیں ہے. زہری کہتے ہیں کہ میں نے قریش میں، قرشیوں میں دیکھا ہی نہیں کوئی ایسا آدمی جو امام سجاد سے افضل ہو. وما رأیت احدا کان افقہ من، میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا کہ جو امام سے زیادہ کیا ہو؟ فقیہ ہو. اللہ اکبر. کیا نام ہے تمہارا؟ خورشید. آگے پیچھے بولو. آگے مرزا. تم کام کے نہیں ہو. آپ کا کیا نام ہے؟ آگے آگے نقوی. یہ کام کے ہیں. کیا نام ہے؟ شاہد علی. خدا رزق و روزی میں برکت دے انشاءاللہ سب کی جتنے مؤمنین ہیں. اگر خدا نخواستہ حالات خراب ہو جائیں تو آپ سہم سعادت لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ لینا نہ لینا بات کی بات ہے. قانوناً حق ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں لے سکتے ہیں صاحب؟ آپ کے اندر کیا خاص بات ہے؟ چمڑا مہکتا ہے آپ کا؟ کیوں لے سکتے ہیں؟ ہاں 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 صحیح بول رہے ہیں، بولے. اولاد فاطمہ میں ہے نا، اولاد رسول میں ہے، اس لیے لے سکتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ میں اور جناب فاطمہ میں کئے پشتوں کا فاصلہ ہے؟
پشت نہیں گنا سکتے، سال تو بتا سکتے ہیں. 1450 برس ہو گئے ہے نا. 1450 سال کے بعد آج بھی اگر کسی سید کو اکنامکلی پرابلم ہو جائے تو وہ خمس لے سکتا ہے سہم سادات؟ بولیے، لے سکتا ہے نا. امام زین العابدین علیہ السلام میں اور جناب فاطمہ میں کتنا فاصلہ ہے؟ ایک امام حسین بس ہے نا. علی ابن الحسین ابن فاطمہ. ایک بات. دو، خمس کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ دو، سہم امام اور سہم سادات. امام سجاد دونوں لے سکتے تھے نہیں لے سکتے تھے؟ سوال یہ ہے کہ آپ تو صرف سہم سادات لیں گے، لیکن امام سلام اللہ علیہ سہم امام بھی لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں؟ اور آپ سے بڑے سید ہیں کہ نہیں ہیں وہ؟ تو سہم سادات بھی لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں؟ لیکن یہ شیعہ کی روایت نہیں ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں، وہی ذہبی ہے. سمجھ گئے آپ؟ ذہبی کہتا ہے ما اکل علی. ذہبی نے نقل کیا ہے جویریہ ابن اسما سے، کہتا ہے کہ ما اکل علی ابن الحسین بقرابتہ من رسول اللہ درہمن قط، کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے پیغمبر کی قرابت اور رشتے کی بنیاد پر ایک درہم یوز نہیں کیا ہے. صلوات جو دونوں لے سکتا ہو. اچھا، اور یہ نہیں کہ خود یوز نہیں کیا. آگے سنیے صاحب. یونس ابن بکیر نقل کرتے ہیں محمد ابن اسحاق سے، خود تو کبھی ایک درہم یوز نہیں کیا ہے نا، اس کے باوجود دوسروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ سنیے. کان ناس من اہل المدینہ یعیشون، مدینے میں بہت سے لوگ تھے، یعیشون جن کا باورچی خانہ چل رہا تھا، جن کا خرچہ چل رہا تھا. لا یدرون من این کان معاشہم، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آ کہاں سے رہا ہے. اب آج کل تو بہت دیکھا ہوگا آپ نے، 1 کلو شکر، 1 پیکٹ نمک، مشکل سے 500 روپے کا راشن ہے نا، دیا ایک آدمی کو ہے، کم سے کم 20 گروپ میں جائے گی فوٹو، ہے یا نہیں ہے؟ ایک تو میں نے دیکھا ہنستے ہنستے عجیب والا، ایک کیلا تھا، پتہ نہیں دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، ایک کیلا تھا کسی بیچارے کو دے رہے تھے، 3 آدمی ہاتھ لگائے تھے اس میں. یہ ہمارا حال ہے، ایک کیلا دیتے ہیں اور 3 آدمی اس پہ ہاتھ لگا کے فوٹویں کھنچواتے ہیں. کان ناس من اہل المدینہ یعیشون، مدینے میں کتنے لوگ تھے جن کا خرچہ چل رہا تھا. لا یدرون من این کان معاشہم، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کھانا ان کو راشن مل کہاں سے رہا ہے. راشن کا مطلب یہ خالی راشن نہیں، پیسے بھی ملتے تھے. فلما، ابھی سناؤں گا، پیسے بھی ملتے تھے. فلما مات علی ابن الحسین، جب امام سجاد کی شہادت ہو گئی، فقدوا ما كانوا یؤتون به اللیل، اب جو رات کو دھیرے سے ملتا تھا وہ سلسلہ رکا ہے. تب سمجھ میں آیا کہ ارے یہ تو امام سجاد تھے جو ہماری رات کو آ کے خاموشی سے مدد کر کے جاتے تھے. صلوات در محمد و آل محمد. دیکھیں اس طرح سے زندگی گزاری ہے، ایسا اخلاق پیش کیا ہے، تب آج اس ماحول کے باوجود، ابھی سناتا ہوں میں آپ کو، اس ماحول کے باوجود آپ کو کہیں ایک فقرہ امام کے سلسلے میں کوئی لکھنے والا حتی خارجی نہیں ملے گا. آج کل آپ لوگ، تمہارے پاس موٹر سائیکل سے جاتے ہو آتے ہو تو بہت سے ایسے ہوتے ہوں گے، سڑک میں ملتا ہے، کوئی سائیکل سے جا رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے. موٹر سائیکل والا بھی ہو سکتا ہے اس کی اسپیڈ تم سے کم ہو کار والے کی، تو آپ اس سے راستہ مانگتے ہیں. کیسے مانگتے ہیں؟
ہارن بجا کے، ہے نا. تو آج تو ہارن ہے، ایسا نہیں ہے. اسپیڈ اس وقت بھی ڈفرینٹ تھی. کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی خچر سے جا رہا ہے، کوئی گدھے سے جا رہا ہے، کوئی گھوڑے سے جا رہا ہے، کوئی اونٹ سے جا رہا ہے. گھوڑوں میں بھی سب کی اسپیڈ برابر نہیں ہے، تو وہاں بھی تو اوورٹیک ہوتا تھا اس زمانے میں بھی. تو گھوڑے میں تو ہارن لگے گا نہیں، اونٹ میں تو ہارن لگے. اخلاق دیکھیے امام، پہچانیے امام کو اپنے آپ. یہ آپ نے 8 دن جو ہم کو جاہل آدمی کو برداشت کیا ہے، یہ اس کا عوض دے رہا ہوں آج آپ کو آخری دن. صلوات بر محمد و آل محمد. تو ظاہر بات ہے اس میں بھی اوورٹیک کرے گا نا آدمی، تو ہارڈ ہوتا نہیں تھا. لیکن یہ کہ تب اتنا پالیوشن نہیں تھا، لوگوں کی آواز بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی. تو اس زمانے میں ہارن کی جگہ ایک رواج تھا، لوگ زبان سے پکارتے تھے، اور اس کے لیے ایک مخصوص ورڈ تھا، الطریق. جب میں اتنا تیز بول لیتا ہوں تو سب کتنا بولتے رہے ہوں گے. الطریق الطریق مطلب ہے ہٹ جاؤ، راستہ دو. یہ اس زمانے کا عام رواج تھا کہ جس کو کسی سے اوورٹیک کرنا ہوتا تھا وہ چلا کر کے راستہ. اب یہاں کے اوپر روایت یہی ذہبی لکھتے ہیں کہ کان علی ابن الحسین اذا سار فی المدینۃ علی بغلتہ، کہ امام جب مدینے میں اپنی سواری سے، خچر سے، گھوڑے سے چلتے تھے، لم یقل لأحد الطریق، کسی کو پکارتے نہیں تھے الطریق، بھیا ہٹ جاؤ، راستہ دو. ویقول، اور کہا کرتے تھے، ہوا مشترکن، روڈ سب کی ہے، مجھ کو اختیار نہیں ہے کسی کو سائڈ کر کے آگے بڑھنے کا. اس طرح آدمی. صلوات بر محمد و آل محمد. دو نام ہیں، دونوں کا دو لوگ ہیں، دونوں قصہ سناتا ہوں. ایک کا نام ہے ہشام، دوسرے کا نام بھی ہے ہشام. لیکن ایک کا نام ہے ہشام ابن عبد الملک اور ایک کا نام ہے ہشام ابن اسماعیل. ہشام ابن عبد الملک بعد میں خلیفہ ہو گیا، بٹ یہ کیس جو ہوا یہ خلافت پر پہنچنے سے پہلے بڑا مشہور ہے. اس میں 2 چیزیں سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو، اسی لیے کتاب لکھی. ہشام ابن عبد الملک قبل خلافت، یعنی لیکن بہرحال تب بھی تو تھے نا. یہ گئے حج کرنے کے لیے. حج میں بھیڑ بہت، وہاں بھیڑ میں کون کس کو پہچانتا ہے کہ آئی ایس ہیں، پی سی ایس ہیں، پرمکھ سچیو ہیں، کیا ہیں، پرائم منسٹر ہے. یہ بیچارے چلتے تھے حجر اسود تک بڑھنے کے لیے، زحم علیہ. تب تک ایک جتھا ریلا آیا، معلوم جتنا چلے تھے بیچارے محنت کر کے پھر بیک ہو گئے. اتنے میں اب سنیے آپ یہ روایت، سمجھ گئے آپ. ان ہشام ابن عبد الملک حج قبل الخلافہ، ہشام نے خلافت سے پہلے ایک بار حج کیا. فکان اذا اراد استلام الحجر، جیسے اس نے حجر اسود کا استلام کا ارادہ کیا، زوحم علیہ، دھکا لگ گیا بیک. وکان علی ابن الحسین اذا دنا من الحجر، اسی سال امام سجاد علیہ السلام بھی تھے، جیسے ہی حجر اسود کے قریب ہوئے، تفرقوا عنہ اجلالا لہ، مجمع پھٹ گیا امام کی جلالت کی بنیاد پر، راستہ دے دیا. صلوات. ایک جملہ اس نے سنا دو پھر آگے بڑھتا ہوں. یہی ذہبی، میں نے کہا ابھی شیعوں کی بات نہیں ہو رہی، ابھی دوسروں کی بات. یہی ذہبی کہتے ہیں وَكَانَ لَهُ جَلَالَةٌ عَجِيبَةٌ، امام سجاد کے اندر عجیب جلالت تھی. یہ وہی اشارہ یہاں کر رہے ہیں کہ جیسے ہی امام جو ہے وہ بڑھے، تفرق، مجمع ہٹ گیا، کہا اجلال اللہ، امام کی جلالت کی بنیاد پر. فَقَدْ كَانَ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ الْعُظْمَى، ذہبی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس امامت عظما کے اہل تھے، یہ شیعہ نہیں کہہ رہا. لِشَرَفِهِ وَسَوْدَدِهِ وَعِلْمِهِ وَكَمَالِ عَقْلِهِ، اپنے علم کی وجہ سے، اپنے کمال عقل، امامت عظما. مین چیز یہاں اس پر عرض کرنا کیا، کان لہو جلالۃ عجیبہ، عجب جلالت تھی. اس پر ہم ابھی شاعر فرزدق کی بات سنائیں گے. اب پورا قصہ سنیے آپ. صلوات در محمد و آل محمد.
ہوتا کیا, کسی کو آپ کو اگر نیچا دکھلانا ہو نا تو ایک طریقہ جانتے ہیں قبلہ کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ ابھی یہ کون ہے؟ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کون صاحب ہیں یہ؟ مطلب اگر یہ کچھ ہوتے تو بھلا میں نہ جانتا. تو کبھی کبھی آدمی کسی کے بارے میں اس طرح کا جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے, اس کو ہے نا. اب بیٹا بور تو ہوئے ہیں شام میاں کہ ان کو دھکا لگا, بیک ہو گئے, انہوں نے کسی سے کچھ کہا بھی نہیں, مجمع خود ہی ہٹ گیا, جلالت کی بنیاد پر آئے, تو بوریت تو ہوگی نا, اس کو کیسے برابر کریں؟ تو فَوَجَمَ لِذَلِكَ ہشام, تو بوریت تو ہوئی, کھلا ان کو بہت بیٹا کو. قَالَ مَنْ هَذَا, یہ کون ہے؟ فَمَا أَعْرِفُهُ, میں نہیں جانتا ان کو. تاڑنے والا تاڑ گیا کہ یہ نہ جاننے کا ڈھونگ جو ہے خالی امام کو بس اب اس شاعر سے برداشت نہیں ہوا. صلوات برما وہی کیا ایکسٹمپور فل بدی. وَكَانَ الْفَرَزْدَقُ وَاقِفًا, اتفاق سے فرزدق وہیں کھڑے تھے. قال, اسٹارٹ ہو گئے فوراً, یعنی ایکسٹمپور فل بدی, اچانک. کیا کہا تھا؟ من هذا, کون ہے یار؟ میں عارف ہوں, میں تو نہیں جانتا ہوں. فرزدق نے شروع کیا, 2-3 شعر سناتا ہوں. هذا الذي تعرف البطحاء وتأته, یہ وہ ہے جن کو بطحا جانتا ہے. دیکھیے ایک لفظ کی جو ہے میں وضاحت کروں تب آپ کو لطف آئے گا اس مصرے میں. واتی کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ آپ جب چلیے تو بہت سے کنکریاں چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ نیچے پیر, ان کی کوئی اوقات ہے؟ کسی کام کے بھی نہیں ہے, فالتو ہے نا, اس کو کہتے ہیں واتی. پیروں تلے راؤں اٹھنے والے سنگریزے. مطلب فرزدق نے کیا کہا؟ هذا الذي تعرف البطحاء وتأته, اس انسان کو بطحا پہچانتا ہے اور وتی پہچانتی ہے. بطحا کی پیروں تلے راؤں اٹھنے والی کنکریاں پہچانتی ہے. کچھ سمجھے کیا کہہ گیا؟ مطلب تمہاری اوقات ان کنکریوں کے برابر بھی نہیں ہے کہ تم کہہ رہے ہو نہیں جانتا. صلوات بر محمد و آل. شاعر یہ والبیت یعرفہ والحل والحرم, ان کو خانہ خدا پہچانتا ہے, تم نہ پہچانو کیا فرق پڑتا ہے. بیت خدا پہچانتا ہے, حل و حرم پہچانتے. اس کے بعد فرزدق ٹاڑ گئے تھے نا کہ یہ کیوں کہہ رہا میں نہیں جانتا ہوں, خالی ذلیل کرنے کے لیے, چھوٹا دکھلانے کے لیے. کہتے ہیں وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِضَائِرِهِ, اور تمہارا یہ کہنا یہ کون ہے, ان کی صحت پہ فرق پڑنے والا نہیں ہے, ان کو کوئی ضرر پہنچنے والا نہیں ہے. العرب تعرف من انکرت والعجم, ایک تم نہیں پہچاننے کو تو کیا فرق پڑے گا, سارا عرب ان کو جانتا ہے, سارا عجم ان کو جانتا ہے. ان عد اہل التقى كانوا ائمتهم او قیل من خیر اہل الارض قیل هم, اگر دنیا میں متقیوں کو گنا جائے تو یہ متقیوں میں نہیں, کانوا ائمتهم, ان کا شمار متقیوں میں نہیں, متقیوں کے امام میں ہوگا. او قیل من خیر اہل الارض قیل هم, اور اگر سوال ہو کہ کون ہے زمین پہ سب سے بڑھیا, انہی کا نام لیا جائے گا. تم کہہ رہے ہو میں نہیں جانتا ہوں, تو ان کی صحت پہ کیا فرق پڑنے والا ہے. لا مانے بولو نہیں, تشہد مانے گواہی کائے کی, وہی اللہ کی وحدانیت کی. تو اشہد ان لا الہ, تو اگر کوئی مسلمان ہے وہ مجبور ہے لا بولنے پر,
بغیر لا بولے مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے نا. اس لیے کہ تشہد وحدانیت گواہی دینا مجبوری ہے, ضروری ہے. لا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب دیکھیے فرزدق نے کیا کہا اپنے امام کے بارے میں, ابھی سناؤں گا میں آپ کو. کہتا ما قال اللہ قط الا فی تشہدہ, یہ تو ایسے عطا کرنے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں زبان پر کبھی لفظ لا کا استعمال ہی نہیں کیا سوائے تشہد کے. وَلَوْلَا التَّشَهُّدُ كَانَتْ لَاؤُهُ نَعَمُ, اور تشہد کی مجبوری نہ ہوتی تو ان کی زبان پر لا کا استعمال ہی نہ ہوتا ساری زندگی. صلوات بر محمد و آل. اب دو چیزیں میں نے کہی, ایک تو صحابی نے کہا کانت لہو جلالتن عجیبہ, کہ امام کے عجیب جلالت تھی. دوسرے وہ روایت کے ساتھ پبلک ہٹ گئی اجلال لہو, ہے نا. اس چیز کو فرزدق نے کہا ہے, سنو. فرماتے یقضی حیاء و یقضی من مہابتہ. جلالت کا مطلب یہ تھوڑی ہے, نہیں, وہ جلالت الہی جلالت ہے, ورنہ یہ خود بڑے باحیا لوگ ہیں. شعر سنیے, یقضی حیاء و یقضی من مہابتہ, یہ اپنی نگاہیں حیا کی وجہ سے نیچی رکھتے ہیں, اس کے باوجود یقضی من مہابتہ, پبلک کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں ان کی ہیبت کی بنیاد پر. فلا یکلم الا حین یبتسم, کسی میں ہمت نہیں ہے ان سے بات کر لے جب تک یہ مسکرا نہ دے. صلوات بر محمد و آل محمد. خوب, یہاں تک آپ آ گئے. یہ جو ہم نے آپ کو نقل کیا ہے, یہ جتنی چیزیں اب تک نقل ہوئی ہیں, یہ سب غیر شیعہ کتابوں سے ہیں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں لوگوں نے بیان کی ہیں. ایسے ماحول میں, کمال کی بات ہے کہ نہیں ہے, ایسے معاشرے میں کہ جہاں خود فرماتے 20 سے زیادہ ہمارے محب نہیں تھے, وہاں کیسے زندگی گزاری ہے. اب آئیے اپنی کتابوں سے دو ایک چیزیں اخلاقی سنا دیتا ہوں. ایک دو کل سنائی تھی, ایک دو آج سن لیجئے, پھر وقت رہا تو تھوڑا سا اور ذکر کر کے اور مجلس تمام. صلوات برما, آدھا گھنٹہ تو ہو ہی گیا, آدھا گھنٹہ اور. اب امام کا حال سنو. کان یوما خارجا فلقیہ رجل, ایک دن امام گھر سے نکلے, تب تک ایک آدمی مل گیا. فسب, گالیاں دینے لگا. معمولی چیز نہیں ہے کہ امام کو کیا کرنے لگا, گالیاں دینے لگا. یہ زبان, 8 دن والی مجلس بھی آج لے آئی ہے نا. زبان اگر آدمی کے کنٹرول میں ہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. وہ امام کو گالیاں دے رہا ہے. فثار الیہ العبید والموالی, نوکر چاکر لپکے اس کی طرف. امام نے کہا مہلن کفو, سائڈ ہو جاؤ. فاقبل على ذلك الرجل ثم اقبل على ذلك الرجل, امام سلام اللہ علیہ خود اس آدمی کی طرف بڑھے. فقال له ما ستر عنك من امرنا اکثر, تمہاری غلطی نہیں, جملہ میری طرف سے مطلب یہ نکل, تمہاری غلطی نہیں ہے. مین پرابلم کیا ہے نا, کہ بہت سی چیزیں ہیں ہمارے سلسلے میں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو. غور فرمایا آپ نے, بالکل جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. پھر فرماتے ہیں کہ الک حاجت یغنیک علیہا, کوئی ضرورت ہو تو بولو, میں تمہاری وہ ضرورت پوری کر دوں. فاستحی الرجل, آپ گالی دے رہے ہیں, الٹا سامنے والا کرا کہ کوئی بات نہیں, تم کو پہچانتے نہیں ہو, بہت سی باتیں ہماری جانتے ہی نہیں ہو تم لوگ, غیرت, کوئی پرابلم ہو تو بولیے بھائی. فاستحی الرجل, وہ آدمی کیا ہوا, شرمندہ. فالقى الیہ علی خمیصۃ, امام نے یہ ابا خمیصہ اس کو بولتے ہیں, امام نے یہی اپنی ردا اس کے جسم پر ڈال دی. وامر له بألف درہم, اور امام نے کہا اس کو 1000 درہم دے دو. فکان ذلک الرجل بعد ذلک یقول, اس کے بعد جہاں کہیں دیکھتا تھا امام کو وہیں چلا کے کہتا تھا اشہد انک من اولاد الرسول, ہم گواہی دیتے ہیں واقعی آپ اولاد رسول ہیں. کچھ سمجھ میں آیا کیا سکھایا امام نے؟
امام نے اس سے کہا کہ میں کیا ہوں؟ اپنے اخلاق سے اس طرح پیش آئے کہ کہتا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اولاد رسول ہیں. مطلب ہم کو بھی یہ درس ہے کہ اپنا کردار ایسا پیش کرو کہ آدمی کہہ دے ہم گواہی دیتے ہیں تم محب رسول ہو، محب اہل بیت ہو. صلوات بر محمد وآل. تو وہ تو سن لیا آپ نے، وہ کون تھے؟ ہشام ابن عبد الملک. اب دوسرے ایک ہشام خان ہیں، سمجھے آپ، ہشام ابن اسماعیل. یہ کچھ دنوں تک گورنر تھا کہاں کا؟ کوفے کا، ارے آئی ایم سوری، مدینے کا. پکا دشمن اہل بیت. جتنا اس سے ہو سکا اتنا اس نے امام کو پریشان کیا، ستایا اپنے زمانے میں جو وہ کچھ کیا. یہاں نہیں ہے، کسی اور کتاب میں پڑھا میں نے، یہاں تو صرف یہ ہے کہ ہٹا دیا گیا. کہیں اور پڑھا میں نے کہ یہ گھوٹالے میں پھنس گئے بیٹا. ہشام ابن اسماعیل صاحب جو امام کو اذیت پہنچاتے تھے وہ کائے میں پھنس گئے؟ گھوٹالے میں. جب گھوٹالے میں پھنس گئے تو وہاں سے شام سے آرڈر آیا اس کو ڈسمس کر دو، ہٹا دو. ہٹا دیا گیا. ولید کا زمانہ تھا، اس نے کہا اس کو مروان کے دروازے کے سامنے کھڑا کر دو اور پبلک کو عام اطلاع دے دو کہ جس جس کو کوئی پرابلم اس سے رہی ہو آ کے اپنا بدلہ لے لے. اب آپ سوچئے کیا ہوگا، ہے نا؟ تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جوش کس کو آیا ہوگا اس قصے کو سن کے؟ آپ لوگوں کو نا. اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب بتاتے ہیں بیٹا کو، ہے نا. سارے شیعہ اکٹھا ہو گئے ہوں گے نہیں ہوں گے، جو بھی 10 20 50 رہے ہوں، آج بیٹا سے بس یہ خبر امام کو پہنچی. خود ہشام کہتا ہے کہ مجھ کو کسی سے ڈر نہیں تھا سوائے كان هشام بن اسماعيل يؤذي علي بن الحسين في امارته فلما عزل امر به الوليد ان يوقف للناس. سامنے پبلک کے کھڑا کر دو. قال ما اخاف الا من علي بن الحسين، مجھ کو کسی کا خوف نہیں سوائے بولیے امام علی بن الحسین کے. قد وقف عند باب دار مروان وكان علي قد تقدم الى خاصته. امام کو اطلاع ملی، فوراً امام نکل پڑے. کتاب میں نہیں لکھا لیکن شاید امام کہ بھیا کہیں یہ سب جا کے اس کو تڑیا نہ دیں. فخرج كان علي قد تقدم الى خاصته. امام اپنے خواص کے پاس آئے، کاہے کے لیے؟ کہ اللہ یعرض له احد منکم بکلمہ، خبردار کوئی ایک جملہ اس کو بولے گا نہیں. معمولی چیز ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ فساد کر لینا ہی جو ہے وہ محبت کی علامت ہے، جنگ کر لینا ہی محبت کی علامت ہے. امام یہ سکھا رہے ہیں اللہ یعرض علیہ بکلمہ، ایک لفظ کو اس کو کچھ کہے گا نہیں. امام اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوئے، پلٹ چلے. اب بتائیے اس کو کتنی جان میں جان آئی ہوگی. بچ گئے. کہتا ہے کہ فلما مر، جب امام چلے گئے اپنے چیزوں کو سمجھا کرے بھائی چھوڑو یار، اب مرے ہوئے کو مارنے سے کیا فائدہ، آج کی لینگویج میں کہا جائے چھوڑو تو خود ہی مر رہا ہے، کوئی بولے گا نہیں، چاہو. فلما مر نادا، جب امام چلے گئے تب وہیں سے چلایا. کون؟ یہی ہشام. اللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے. سمجھ میں آیا آپ کے؟ اللہ اکبر. اب جو میں نے کہا نا، اب یہ روایت سن لیجیے. باہر اپنے اپنے گھر کے آدمی ہیں، خاندان کے آدمی ہیں. امام ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، پیسہ بھی لے رہے ہیں، امام کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. کان لہ ابن عم یاتیہ باللیل متنکرا، ایک اپنے ہی خاندان کے ایک صاحب تھے بنی ہاشمی میں، رات کو امام آتے تھے متنکرا، اس طرح سے کہ پہچان
نہ پائے، یعنی چہرے پر ڈھاٹا واٹا باندھ کے، فَيُنَاوِلُهُ شَيْئًا مِنَ الدَّنَانِيرِ، اور آ کر کے چپ چاپ کچھ پیسہ دیتے تھے، رکھ لو یار۔ اس آدمی کا حال سنیے، فَيَقُول لَكِنْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ لَا يُوَاصِلُنِي، آپ تو صاحب غیر ہو کے مدد کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے خاندان کے ہیں، علی ابن الحسین صاحب، اپنے کو امام کہتے ہیں، وہ صلہ رحم نہیں کرتے، لا جزاہ اللہ عنی خیرا، خدا ان کو جزائے خیر نہ دے ہماری طرف سے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ امام سنتے تھے، برداشت کرتے تھے، تحمل کرتے تھے، ولا یعرف بنفسہ، کبھی اپنے آپ کو پہچانوایا نہیں، بھیا جس کو کہہ رہے ہو میں ہی ہوں۔ اس کے بعد جب امام کی شہادت ہو گئی، اس دنیا سے حضرت رخصت ہو گئے اور یہ سلسلہ رکا، تب ہوش آیا بیٹا کو۔ تو روایت کہتی آتے تھے قبر پر امام کی، اور وہاں آ کر کے روتے تھے اور گریہ کرتے تھے، چلاتے تھے، مگر امام سلام اللہ علیہ نے زندگی میں کبھی اپنے آپ کو پہچانوایا نہیں۔ بس یہ آخری جملے کہہ رہا ہوں آج آخری مجلس میں کہ دعوی محبت کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت کہتے ہیں فرما برداری کو، محبت کہتے ہیں اطاعت کو۔ صلوات پڑھیے، ایک مثال دے دوں بات ختم۔ سمجھ گئے آپ؟ ہم نے دعویٰ کر لیا ہم محب ہیں، یہ انف تھوڑی ہے، ہمارے دعوے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، جب تک وہ ایکسیپٹ نہ کریں، جب تک وہ قبول نہیں کریں گے، ہم چیختے رہے اللہ نے ہمارے منہ زبان دی ہے، ہم عاشق علی ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم فلاں، بکتے رہیے آپ۔ اس کی اہمیت اس وقت ہوگی جب وہ کہے ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے، مین چیز یہ ہے نا۔ اور محبت دعوے کا نام نہیں ہے۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو، تب سمجھ آئے گا محبت کہتے کس کو۔ اصول کافی میں صلوات برما 5 منٹ۔ جناب علی اصول کافی میں ایک روایت ہے کہ اذا رأیتم العلماء محبا لدنیاہم فاتہموہ علی دینکم، اگر دیکھو علماء کو کہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، فاتہموہ علی دینکم، ان سے اپنا دین بچاؤ۔ دیکھیں علماء کی ایک شان ہے۔ مرحوم شیخ انصاری کا نام سنا ہے آپ نے؟ اللہ اکبر۔ کوئی بڑا آدمی تھا، کوئی سیٹھ تھا، وہ آیا اور اس نے جو ہے وہ مرحوم شیخ انصاری رضوان اللہ علیہ کو کچھ پیسہ دیا کہ صاحب یہ آپ ایک مکان بنوا لیجئے اپنے لیے، اور یہ خمس وغیرہ کا نہیں ہے، یہ میں اپنی کمائی کا خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہوں کہ ہمارا مرجع اپنے، ہمارے سستانی بھی آج بھی کرائے کے مکان میں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ معلوم ہے نہیں معلوم ہے کہ وہ جہاں رہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کرائے کا ہے۔ تو صاحب آپ کرائے سے نکلیے، یہ پیسہ لیجئے، میرا اپنی محنت کی کمائی کا، میرے بزنس کا ہے، آپ بنوا لیجئے مکان۔ اور پیسہ ویسا دے کے چلا گیا حج کرنے۔ حج اب اس زمانے کا حج اتنے جلدی تھوڑی تک چلے آئے گئے 2 گھنٹے میں، وہ سب ہفتوں جاتے میں لگتا تھا، ہفتوں آنے میں، پھر 2 مہینہ 2.5 مہینہ 3 مہینہ جتنا بھی لگا وہ آیا، پھر آیا ملنے کے لیے۔ اب ان کی ہمت بھی نہیں پڑ رہی کیسے پوچھیں کیا ہوا مکان کا، تم نے دے دیا دے دیا۔ بہرحال جیسے بھی، اب مجھے نہیں ذہن میں ہے کہ اس نے خود پوچھا یا آقا نے کہا کہ چلو بھائی مکان، ہاں وہ کیا ہوا مکان، کہا چلو دکھلاتا ہوں، بن گیا مکان۔ آئے دیکھا ایک مسجد کے سامنے کھڑے کر لیا، دیکھو یہ تو مسجد ہے۔ کہ تم نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ میں جو ہے دنیا میں مکان بنا لوں، تم نے مکان بنانے کے لیے دیا تھا، یہاں بناتا 100 سال 200 سال کے بعد گر جاتا، ختم ہو جاتا۔ یہ میں نے آخرت کا مکان بنوایا ہے جو ہمیشہ میرے کام آتا رہے گا۔ صلوات۔ یہ وہ علماء ہیں، یہ وہ علماء، ایسے علماء ہیں جن کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب دنیا دار نہیں ہوں گے تو کسی سے ڈریں گے نہیں، جب کسی سے ڈریں گے نہیں تو وہ کہیں گے جو اللہ چاہتا ہے۔ میں سمجھا گیا؟ لہٰذا جو ہے وہ حدیث نے کیا کہا کہ اذا رأیتم العلماء محبا لدنیاہم، جب دیکھو کہ علماء دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں، فاتہموہ علی دینکم، جلدی سے اپنا دین بچا لو ان سے۔ وجہ ہم کو اس پر بحث نہیں کرنے، اسلاف کو میں وہ وجہ
امام نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ محبت کا مزاج یہ ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے اشارے پہ چلتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یعنی اگر عالم دنیا سے محبت کرنے لگا ہے تو اس کو تمہارے دین سے مطلب نہیں ہوگا، اب وہ دنیا کے اشارے پہ چلے گا، ہے نا، پرمکھ کی مرضی پہ چلے گا، تنخواہ نہ کم ہونے پائے. یہ ہوتا ہے سماج میں، نہیں ہوتا ہے نا. تو ہم کو اس سے بحث نہیں، بحث یہ کہ امام کی اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا کہ جس کو محبت ہوتی ہے نا، محبت کرنے والا کیا کرتا ہے، جس سے محبت ہے اس کی مرضی پہ چلتا ہے نا. اب اگر ہم دعوے دار ہیں کہ ہم محب علی ہیں، ہم دعوے دار ہیں کہ ہم محب حسین ہیں، اور ہم ان کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے ہیں بلکہ ہماری عقل میں جو آ رہا ہم وہ کر رہے ہیں، تو ہم امامہ لگا کے مولانا تو کہے جا سکتے ہیں، محب اہل بیت نہیں کہے جا سکتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور بات ختم. انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا تھا، ورلڈ کپ کب ہوا تھا؟ 82 میں ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ انڈیا ورلڈ کپ جو ہے چل رہا ہے، پاکستان اور انڈیا آمنے سامنے اور پھنسا ہوا میچ ہے. آخری اوور ہے، 8 رن ہے. اور صاحب لڑکے بیٹھے ہیں ادھر، بغل میں جو ہے وہ دادی بھی بیچاری لیٹی ہیں. اتنے میں دادی نے کہا کہ اے بیٹا ذرا جاؤ ہماری تمباکو لے آؤ. کون پوتا ہے چلا جائے گا؟ بولو تم بتاؤ انصاف سے. جا رہا. ارے یار نو، ایک یہ بھی بال خالی چلی گئی. بتاؤ اب 5 گیند پہ 10 رن ہو گیا. سمجھ گیا؟ اب اتنے میں جو ہے وہ ارے واہ نو بال، جس مثلا ادھر سے ہے اگر فرض کیجئے بیٹنگ والوں کی طرف سے. اب دادی بیچاری اے بیٹا تمباکو لا دو. ارے جا رہے دادی اماں. تب تک پاپا آ گئے، ڈیڈی آ گئے ہیں. اب تو پورا ڈیڈی بھی نہیں کہتے، ڈیڈ ہے نا. بہت احتیاط، پتہ نہیں معلوم کہیں اگر زبان لکنت کر گئی ڈیٹ ہو گیا تو کیا ہوگا. لہذا بھیا ایسے جملوں سے پرہیز کیجیے یار. ابا بابا کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ صلوات بر محمد وآل ڈیڈ. تب تک ڈیڈ آ گئے. کیا اماں کیا بات؟ اے ہٹو. ایسے نا تمہارا لڑکا سنتا ہی نہیں ہے. کیا ہوا اماں؟ تمہارا بیٹا تو زندہ ہے، بولیے. اے اس سے کہہ رہی ہوں جا کر کے تمباکو لے آؤ. ختم ہو گئی. سن کل یہ حملہ دیتے ہیں، کم وقت کو دیکھنے دیجیے میچ. خیر ہو گیا، لا دیا میچ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد پتا چلا صاحب جو ہے وہ احمد آباد میں کوئی میچ ہونے والا ہے، انڈیا آسٹریلیا کی ٹیم کھیلنے والی. 500 روپے جو ہے اس میں ٹکٹ ہے، اور اس میں ایک اپنا جو ہے وہ قوم کا بھی جو ہے کوئی لڑکا سلیکٹ ہو گیا ٹیم میں انڈیا کی، اور جس سے تھوڑی بہت واٹس ایپ وغیرہ کی جان پہچان بھی ہے. پیسہ بیٹا کی جیب میں ہے ہی نہیں 500 کا ٹکٹ لینے کا. معلوم ہوا ابھی پرسوں پینشن میں آئی ہے ددا کے کھاتے میں. دادا مر گئے ہیں، ددا کھاتے میں پینشن آئی ہے. اور ددا کون ہے؟ جن کو یہی نہیں پتا کہ الف گول ہوتا ہے کہ لمبا، جو کبھی اسکول نہیں گئی ہیں. اے ایسے لکھا جاتا ہے کہ ایسے لکھا جاتا ہے نہیں معلوم. اب یہ جا کر کے انہوں نے، کیا نام ہے تمہارا؟ لاریب نے جا کر کے پیر دبانا شروع کیا. اے ددا کیا ہے؟ اے آپ سے بہت محبت ہے ددا. کم بخت، ہم کو سمجھانے آئے ہو بہت محبت ہے؟ ایسی محبت ہوتی اس دن ہمارا لڑکا نہ ہوتا، تمہارا باپ ہماری تمباکو تک تو لانے کو تیار نہیں ہوئے، اور کہہ رہے ددا بڑی محبت ہے. یعنی وہ ددا جن کو کہیں اسکول گئی نہیں، پتا بھی نہیں کہ محبت کیسے لکھی جائے گی، ان کو بھی پتا ہے محبت اطاعت کا نام ہے، دعوے کا نام نہیں ہے. صلوات در محمد وآل. سمجھ تو محبت جس سے ہے اس کے ابروؤں کے اشارے پہ چلتا ہے آدمی.
پھر دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہمیں تھوڑا برا نہ مانیے گا آپ، اس کو خالی قریب کرنے کے لیے. محبت کی دو قسمیں ہیں. اس کو ہی محبت کہتے ہیں جو آج کل جو ہے وہ بےہودگیاں ہو رہی ہیں، اس کا بھی نام محبت ہی لیا جاتا ہے. سمجھ گیا؟ وہ پیار کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو. اس میں کوئی دم ہے نہیں نا. سال بھر کا ہے، 2 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، حتیٰ شادی ہو گئی، 2 بچے ہو گئے، اس کے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے. یہ بھی محبت ہے. لیکن یہ جو محبت ہے نا، اس کا حال جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ جو معمولی سی ہے. اس میں بھی جب آدمی کو محبت ہو جاتی ہے تو نہ ابا کی سنتے ہیں، نہ اماں کی سنتے ہیں، نہ دوستوں کی سنتے ہیں، نہ گھر کی آبرو کا خیال ہے، نہ خاندان کی عزت کا خیال ہے. محبت میں دیوانے ہیں. اسی سے اندازہ کرو جب مجازی محبت میں اتنا کرشمہ ہے تو حقیقی محبت اگر ہو جائے تو آدمی کہاں جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. ہے نا محبت. تو میں بس آخری اپنے بچوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں. ہماری عقل مختصر ہے، ہمارا بھیجا مختصر ہے، بہت سی باتیں ہم سمجھ نہیں پاتے. لیکن ہمارے اندر ایک پرابلم کیا ہے، یہ ہر جگہ ہے. کیا بھائی آپ کو کیا دقت ہے بھائی؟ آج کل ذرا وہ کھانسی نزلہ کچھ. ہم بتائیں تم کو، کوئی بھی آدمی سن لیجیے آپ، فوراً دوا بتانے کو تیار ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. یہ ہم ہندوستانیوں کا مزاج ہے. یہ کیجیے تو وہ پاگل ہے بیچارے جنہوں نے 5 سال MBBS کیا ہے. وہ پاگل ہے بیچارے جنہوں نے جو ہے وہ MD کیا ہے، 8 سال پورے زندگی برباد کی ہے. تو اس سے اچھا تو آپ ہی سے دوا لے لیں. نہیں، اکثر ہوا ہے نا کہ ہم نے اپنی جہالت پہ دوا بتا دی، اس کا کام بیچارے کا خراب ہو گیا. جب بھی کوئی رائے لیجئے ہمیشہ ایکسپرٹ سے لیجئے. دیکھیے اس کو نوٹ کیجئے. یہ جو آج کل واٹس ایپ پہ چل رہا ہے نا، وہ جب دیکھیے ایک بات بتائیں، غلط بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، ترک بڑا صاف ہوتا ہے. غلط بات آپ دیکھیے کتنی بڑھیا بات کہی ہے شیطان نے. بولیے اللہ نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا کہا شیطان نے؟ ترک کتنا بڑھیا بتائیے. خلقتہ من طین وخلقتنی من نار. تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھ کو آگ سے بنایا. ترک تو شیطان کے پاس بھی تھا، ہے نا. لیکن کوئی اس شیطان سے پوچھے بھیا یہ مٹی آپ نے خلق کی ہے، یہ آگ آپ نے بنائی ہے، آپ کون ہے ڈیسائیڈ کرنے والے کہ مٹی افضل ہے کہ آگ؟ صلوات پر سمجھ رہے میری بات؟ آپ کون ہے ڈیسائیڈ کرنے والے کہ مٹی اللہ کہتا ہے مثلا کہ مٹی افضل ہے، چلیے. لیکن اللہ نے منہ ہی نہیں لگایا. اللہ نے یہ بحث کی قرآن میں کہیں ہے کہ نہیں سب آگ نہیں افضل ہے، میں کہتا مٹی افضل ہے؟ اللہ نے کیا بیوقوفوں کے منہ لگے اس پر چل رہے ہیں صاحب کہ آگ افضل کے مٹی. چھوڑا بکنے دو. اللہ نے کہا وہ چھوڑو، میں نے حکم دیا تھا کیوں نہیں کیا. یہ میٹر ہی نہیں ہے کہ آگ افضل ہے کہ مٹی، میٹر یہ ہے کہ آرڈر از آرڈر. میں نے حکم دیا تھا. کچھ سمجھ میں آیا؟ اللہ اور امام کے حکم کے سامنے آپ کو عقل لگانے کی اجازت نہیں ہے. حکم دیا گیا ہے عمل کرو. صلوات بر محمد و آل محمد. جناب علی میں اپنے گاؤں میں امام باڑہ بنوا رہا تھا، 10 سال سے اوپر ہو گیا. اور اس کے بعد وہ پلر ویلر کھڑے ہو گئے، یہ لمبا تو نہیں ہو پایا، اسی سے پیچھے ہے چھوٹا، اس کی جو ہے وہ چھت بھی ڈھل گئی. اب یہ پھر کچھ اکٹھا ہوگا تو کریں گے. تو 10 سال گزر گئے. اب اس کے بعد صاحب پھر اللہ کا شکر ہوا، کچھ اپنا انتظام ہوا کہ اب اس کو ادھر والا کیا جائے. وہ لے آئے ایک انجینئر صاحب کو کہ بھائی اس میں کیا کیا جائے ذرا لمبا.
کہنے لگے یہ تو بات کی بات ہے، یہ کیا ہے آپ کا؟ میں نے کیوں؟ کہنے یہ کئی دن چلے گا؟ یہ اتنی چوڑی آپ کی جو ہے وہ چھت ہے، اس میں کہیں بیم ہی نہیں دیا آپ نے؟ کہنے کہیں نہ کہیں تو کریک ہو گئے، کیسا اتنا تھا؟ یہ دیکھیے یہ دیکھیے کریک ہو گئی نا، کئی دن چلے گی؟ ہم نے کہا تب سر کیا کریں؟ کہنے سے کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ اس کو بھی توڑ دیجیے۔ 10 برس پہلے جو اتنا حصہ بنا تھا 2.5 لاکھ روپے لگے تھے، سمجھ گئے آپ؟ پورا توڑنا پڑا اور پھر توبہ کی کہ اپنی عقل سے کچھ نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا بھیا جو فیس تمہاری ہو وہ فیس لو، آؤ اپنی نگرانی میں دیکھو کیسے جو ہے شٹرنگ ہونا ہے، کیسے پلر بننا ہے، کیسے کیا ہونا ہے۔ اس لیے کہ ہم تو ٹھہرے جاہل آدمی، کہ بھیا اتنی موٹی چھت ڈال تو ٹک جائے گی، وہ سمجھے گا کہ کتنی دور پر کتنا جو ہے وہ ویٹ سہ سکتا ہے اور کتنا وہ ہونا چاہیے۔ تو جب ہم ایک معمولی سی چھت خود نہیں بنا سکتے بغیر ایکسپرٹ کے، ہے تو اللہ کا دین اور قرآن تم ایک حدیث واٹس ایپ پہ پڑھ کر کے طے کر لو گے۔ سیستانی صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے۔ کچھ لوگ آئے امام کے پاس، ایسا ہے ویسا ہے، اور یوں جو ہے پبلک آپ کے ساتھ اب اٹھ جائیے اور کھڑے ہو جائیے اور فلاں ہو جائیے۔ سنا ہے نہیں سنا؟ ٹھیک ہے ایک کام کرو، کہے جی کہ وہ تندور ہے اس میں کود جاؤ۔ یہ اب اپنے حساب سوچنے لگے، یار لگتا ہے کوئی گڑبڑ کہہ دیا میں نے، لگتا ہے امام سے ناراض ہو گئے، یہ کیا ہمارا کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تب تک ہارون بھائی آ گئے، السلام علیکم، ہمیں وہاں کود جاؤ۔ پلٹ کے نہیں پوچھا اس نے کہ ہے مطلب کیا ہوا اس کا، میں اپل چپل کے کود گئے، کچھ سمجھ میں آیا؟ دعویٰ کرنے والے بہت ملیں گے، ہم مولائی ہیں، مولا کے نام پہ تنور میں کودنے والے کم ملیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس جب آدمی عاشق ہوتا ہے تو اس کو معشوق کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں ہے، جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو محبوب کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں ہے۔ مجلس کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ پہلے دن سے پوچھ رہا ہوں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ عبادت میں بھی مزہ اسی وقت آئے گا جب عشق کے ساتھ ہو، عبادت میں بھی مزہ اس وقت آئے گا جب محبت کے ساتھ ہو۔ سمجھ گئے آپ؟ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ صاحب تیر دھس گیا ہے چھونے نہیں دے رہے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو نکال لو پتہ ہی نہیں چلے گا؟ یہ ہے نا، یہ وہی چیز ہے عشق۔ ان کو اپنے اللہ سے عشق ہے، اس کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اس کے علاوہ ان کو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ یہ مولا کے سنا ہے نہیں سنا ہے؟ بس جو یہی عبادت کی آخری حد امام کی سن لیجیے، چوتھے امام کی، اور مجلس تمام۔ سوچا تھا جلدی ختم کر دیں گے مگر پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں نکل آیا 5 منٹ جائے۔ کہتے ہیں کہ وَسَقَطَ لَهُ ابْنٌ فِي بِئْرٍ، یہ چوتھے امام کی بات ہے نا، تمام عبادت سے شروع ہوئی، عبادت پر آج بات انشاءاللہ تمام۔ وَسَقَطَ لَهُ ابْنٌ فِي بِئْرٍ، روایت کہتی ہے کہ امام کا ایک فرزند کوئی کنویں میں گر گیا۔ یہاں تو نہیں لکھا ہے لیکن کہیں اور دیکھا کہ شاید 5ویں امام تھے، نہیں معلوم۔ یہاں انہوں نے کہا سقط لہو ابن، امام کے کوئی فرزند گر گئے کنویں میں۔ فتفزع اہل المدینہ، آپ کو بھی اندازہ یہاں اگر یہ کیس ہو جائے کتنا شور ہوگا، او رسی لاؤ، او بھئی یہ ہنگامہ ہوگا نہیں ہوگا؟ تو وہاں کتنا ہنگامہ رہا ہوگا، سمجھ گئے آپ؟ حتی اخرجو، یہاں تک کہ بہرحال بچے کو نکال لیا گیا۔ لیکن امام کا کیا حال ہے؟ وَكَانَ قَائِمًا يُصَلِّ، جس وقت وہ امام کے فرزند کنویں میں گرے اس وقت امام کس حال میں تھے؟ اتفاق سے نماز پڑھ رہے تھے۔ فما زال عن محرابہ،
یہ سارا کانڈ ہو گیا، بچہ گر گیا، پبلک نے شور مچانا شروع کیا، نکال بھی لیا، امام محراب میں. فقیل لہ فی ذالک، بعد میں امام سے اس پر بات ہوئی تو امام نے جانتے کیا فرمایا ما شعرت، اچھا مجھے نہیں احساس ہوا. کیا ہوا؟ یہ ہے عشق در عبادت. ما شعرت، مجھے پتہ ہی نہیں کہ تم لوگ کتنا شور ہنگامہ کر رہے تھے. کیوں؟ انی کنت اناجی ربا عظیما، اس لیے کہ میں اپنے عظیم پروردگار سے مناجات کر رہا تھا، تو اپنے معشوق کی بارگاہ میں تھا، تو اب معشوق کے علاوہ کچھ نہیں سن رہا ہوں، ہے نا. ایک یہ تو محراب میں تھے، کنواں باہر رہا ہوگا یا آنگن میں رہا ہو جہاں بھی، یہاں تو جس کمرے میں نماز پڑھ رہے تو اسی میں آگ لگ گئی، اور پبلک ان کا نام لے کے پکار رہی ہے، چلا رہی ہے. اور امام ہے کہ سجدے میں سنیے وَوَقَعَ الْحَرِيقُ وَالنَّارُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَكَانَ سَاجِدًا، آگ لگ گئی اتفاق سے اسی کمرے میں جس میں امام تھے اور وہ سجدے کے عالم میں تھے. فَجَعَلُوا يَقُولُونَ اللہ، پبلک لگی چلانے یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، النار النار، اے فرزند رسول آگ، اے فرزند رسول آگ. فما رفع رأسه من سجودہ، پبلک چیختی رہی، امام کا سر سجدے سے نہیں اٹھا، حتی اطفئت، یہاں تک کہ آگ بجھ گئی یا بجھا دی گئی. فقیل لہ، پھر امام سے بات ہے، مولا اتنا شور بجا، آپ کو پکارتے رہے، آپ نے سجدے سر لے اٹھایا. ما الذی الہاک عنہا، کس چیز نے آپ کو اس آگ سے اتنا بے توجہ کر دیا تھا؟ قال نار الآخرہ، یہ ہم کو درس ہے، وہ معصوم ہے. قال نار الآخرہ، آخرت کی آگ نے اس دنیا کی آگ سے بے توجہ کر دیا تھا. بس ایک اچھی سی صلوات پڑھیے، 2 جملے مصائب کے اور ختم ہوتا ہے. یہ امام کی حکمت عملی تھی، سمجھ رہے ہیں آپ، ورنہ یہ کربلا کا واقعہ کب کا کربلا میں دفن ہو کے ختم ہو چکا ہوتا. یہ امام کی حکمت عملی تھی کہ ایسے ماحول میں ایسی زندگی گزاری ہے کہ جہاں ہدایت کا کام بھی انجام دیا، اور ایک چیز کسی کو نہیں ملی کہ امام کے خلاف ایک جملہ لکھ دیتا. لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیے ہنر یہ سکھایا جا رہا ہے نا چھوٹے بڑے کا، اس کے اور امام ہے، امام سے تو بڑھ کے کوئی نہیں ہے نا. لیکن جب اطلاع ملی ہم نے آزاد کر دیا ہے، چاہے یہاں رہو چاہے مدینے جاؤ، امام کہہ سکتے ہیں امام وقت ہے، جو چاہتے فیصلہ لے لیتے نا، نہیں لیا. یہ پھر ہم کو درس ہے بھیا، بڑے چھوٹے کا لحاظ رکھو. آئے پھوپھی اماں، ہم کو آزاد کر دیا گیا ہے. یزید کہتا ہے چاہے یہاں رہو چاہے مدینے جاؤ. آپ کیا فرماتی ہیں؟ انصاف سے بتائیے، بی بی کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بھیا کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی ہوں، جلدی سے سامان سفر تیار کرواؤ، میں کربلا جاؤں گی بھیا کی زیارت کو. ہے کہہ سکتی تھی نہیں؟ کسی سے سنا آج تک آپ نے کہ جناب زینب نے زیارت کی بات کی ہے؟ کیا ان مجلسوں کی قدر کیجیے، یہ حضرت زینب کی امانت ہے. جانتے ہیں مجلسیں کیا ہیں؟ اتنی زیارت کی فضیلت ہونے کے باوجود کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میرے حجوں میں سے 70 حج کا ثواب ہے ایک زیارت حسین کا، اس کے باوجود جناب زینب نے زیارت کو پیچھے رکھا ہے، مجلس کو پہلے کیا. وجہ یہی ہے کہ آج یہ مجلسیں نہ ہوتی نا تو جیسے لوگ غدیر کو بھول گئے، جیسے لوگ فاطمہ کی مصیبتوں کو بھول گئے، ویسے ہی کربلا کو بھی بھول جاتے. لیکن آج آدمی مجلس کرے یا نہ کرے، ہے نا، کربلا کے واقعے کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو آج اس کربلا کو زندہ اگر کسی چیز نے رکھا ہے تو اسی مجلس نے. لہذا اس کی قدر کیجیے، جس کے یہاں بھی ہو. ہمارا اس سے آنا جانا ہے نہیں ہے. امام کے نام پہ فرش بچ گیا، چلے جاؤ.
اس لیے کہ اس نے فرش نہیں بچھایا ہے، اس کی بنیاد حضرت زینب نے رکھی۔ مجلس ہو گئی، اللہ اکبر۔ کتنے دن جانتے ہیں آپ؟ عشرہ بھی نہیں ہوا بھائی، ایک ہفتہ، کل 7 دن۔ کل ہم نے سنایا تھا جب یہی قافلہ آیا ہے شام میں تو شام کی عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی، ہے نا؟ بوڑھے کی داستان میں نے آپ کو سنائی، لیکن اس ایک ہفتے کی مجلس میں کیا انقلاب آیا ہے کہ ایک بزرگ گزرے جناب اشتہاردی، وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ مدینے سے شام سے جانے لگا ہے تو عورتیں تو پھر ہیں، لیکن جب قافلہ آیا تھا تو تماشا دیکھنے آئی تھی۔ اب جب قافلہ جا رہا ہے تو ایک عورت ایسی نہیں ہے جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ ہو۔ اب یہ تماشا دیکھنے نہیں نکلی ہے، اب یہ رخصت کرنے آئی ہیں۔ کہتے ہیں آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں رخصت کے لیے، کہ ایک وقت وہ آیا جب قافلہ آگے بڑھ جائے، شام کی عورتیں واپس ہو جائیں، کہ اچانک جناب زینب نے سواری روکی، محمل سے پردہ ہٹایا، ایک نگاہ ڈالی شام کی عورتوں پر۔ پہنچے آپ، میں کیا سنانا جا رہا ہوں۔ قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے میں جو سب سے زیادہ وطن کو یاد کرتی تھی وہی نہیں جا رہی ہے۔ اس قافلے میں سب سے زیادہ جو مدینہ مدینہ کرتی تھی وہی نہیں جا پا رہی ہے۔ چنانچہ روایت کہتی کیا آج جب یہ لوگ نکلنے لگے ہوں گے تو ان کو وہ یتیمہ یاد نہ آئی ہوگی، بیٹا قافلہ وطن جا رہا ہے، اٹھو جزاکم ربکم۔ روایت کہتی ہے کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب قافلہ آگے بڑھ جائے، شام کی عورتیں واپس ہو جائیں، بی بی نے اپنی سواری روکی، محمل کا پردہ ہٹایا، ایک نگاہ شام کی عورتوں پہ ڈالی، فرماتی ہیں اے شامیوں ہم جا رہے ہیں، ایک زمانے تک ہم تمہارے بیچ رہے ہیں، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، جاتے جاتے بس ایک درخواست ہے۔ سمجھے آپ کیا کہہ رہی ہے؟ کہ ہم جا رہے ہیں، کچھ نہیں، بس ایک درخواست ہے۔ کیا؟ جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 3-4 برس کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہا جاتا تھا، ہم تو جا رہے ہیں، بچی کو تمہارے درمیان چھوڑے جاتے ہیں، بس تم سے اتنی درخواست ہے ہماری یتیمہ کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، ہماری یتیمہ کو تنہا نہ چھوڑ دینا، کبھی کبھی آ کے اس کی قبر پہ ایک شمع روشن۔ جزاکم ربکم۔ بس آخری فقہ۔ شام کی عورتیں واپس ہو گئیں، قافلہ چل پڑا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ایسی منزل آئی جہاں سے 2 راستے تھے، ایک راستہ جو ہے وہ سیدھا مدینہ جاتا تھا، ایک راستہ کربلا ہوتا ہوا جاتا تھا۔ امام فرماتے وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَى طَرِيقِ کربلا، ہم نے اپنے رہنما سے کہا ادھر سے چل جو راستہ کربلا ہوتا ہوا جاتا ہے۔ ادھر چہلم کا دن ہے، 20 سفر ہے جب یہ لوگ پہنچے ہیں۔ اب تو جو ہے سوشل میڈیا میں بہت دیکھا ہوگا آپ نے نا، آج 1400 سال کے بعد دنیا جب حسین کے چہلم میں کربلا جاتی ہے، راستے میں ایک سے ایک امامہ لگا لگا کے لوگ آتے ہیں، زائروں کے جوتوں پہ پالش کرتے ہیں، زائروں کا جو ہے وہ کپڑا دھلتے ہیں، ان کے کھانے فریاد کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں چلو تم حسین کے۔ آج 1400 سال کے بعد حسین کے زائروں کا اتنا احترام ہے، ہاں علماء حسین کے زائروں کا پیر دباتے ہیں، جوتوں پہ پالش کرتے ہیں۔ دیکھا نہیں دیکھا آپ؟ ہم کو آپ کو حسین کی زیارت کا زیادہ حق ہے یا سگی بہن کو؟ ہم کو آپ کو زیارت کا زیادہ حق ہے یا امام سجاد کو؟ ہم کو آپ کو زیادہ زیارت کا حق ہے یا رباب کو؟ آج 1000 سال کے بعد آدمی جاتا ہے، دنیا آپ کے استقبال میں دوڑ جاتی ہے، ارے پہلی مرتبہ حسین کے زائر آ رہے ہیں، بہن آ رہی ہے، بیٹا آ رہا ہے، کوئی استقبال کرنے والا ہے کوئی؟ بس 2 جملے اور ختم دعا۔ بزرگ صحابی پیغمبر
حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری عطیہ کے ساتھ آئے ہیں، فرات کے کنارے غسل کیا، اتفاق ہے وہی 40 کا دن ہے، امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر آئے۔ آپ کو بتاؤں جابر ابن عبداللہ انصاری زندہ ہے مگر عمر میں بڑے ہیں امام حسین سے، امام حسین کل 57 سال کے تھے۔ جابر نے جو ہے وہ غسل کیا، فرات میں آئے قبر امام کے پاس، امام کو سلام کیا۔ اس کے بعد جانتے ہیں جابر نے کیا کہا؟ کہتے حسین میں تم کو بچپنے سے جانتا ہوں، اے حسین میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تم کو سلام کیا ہو اور تم نے جواب لائے۔ جابر قبر امام پر تڑپ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ اچانک کچھ آواز محسوس کی، جانوروں گردنوں میں گھنٹیاں ونٹیاں باندھتے آواز ہوتی ہے تو اندازہ ہو جاتا قافلہ۔ جابر اس عمر میں کہتے ہیں لاسٹ میں نابینا ہو گئے تھے۔ جابر نے عطیہ سے کہا کہ دیکھو کیا معاملہ ہے، شاید عطیہ غلام تھے ان کے، جا دیکھ معاملہ کیا ہے، اگر ابن زیاد کا لشکر ہو تو کہیں چھپ لیا جائے، لیکن اگر تو نے یہ خبر سنا دی کہ میرا مولا آزاد ہو کے آ رہا ہے۔ جابر نے کہا عطیہ میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی دیر کے بعد آگے غلام نے بتایا جابر امام سجاد آ رہے ہیں اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ، بعد میں کوئی تو ہو استقبال کرنے والا۔ جابر نے اپنے غلام سے کہا لے چل مجھ کو راستے پہ کھڑا کر، استقبال تو کر لوں کم از کم امام کا۔ لا کے غلام نے راستے میں کھڑا کر دیا۔ دیکھیے اللہ نہ کرے کسی کے اوپر پردیس میں کوئی آفت آئے، جب انسان پر آغا پردیس میں کوئی مصیبت آتی ہے جھیلتا ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، 2 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، 6، دھیرے دھیرے آدمی نارمل ہونے لگتا ہے نا، بات پران۔ لیکن جیسے ہی آدمی اپنے وطن کی طرف آتا ہے یا کوئی اپنا وطن کا مل جاتا ہے تو پورا منظر یاد آنے لگتا ہے، نہیں یاد آنے لگتا۔ روایت کہتی جیسے ہی امام نے جابر کو دیکھا ساری کربلا نظروں میں گھومنے لگی۔ امام نے جابر کا ہاتھ پکڑا، فرمایا آؤ جابر میں تم کو بتاتا ہوں کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے۔ ایک ایک جگہ جابر لے کے آئے، جابر ہاں ہونا قتلت رجالنا، یہاں ہمارے مرد قتل ہوئے، ہاں ہونا زبیت نساؤنا، یہاں سے ہماری عورتوں کو اسیر کیا گیا، ہاں ہونا حرقت خیامنا، یہاں سے ہمارے خیمے جلائے گئے۔ انصاف سے بتائیے امام سجاد امام ہے نا، مرد ہیں اتنے دنوں کے بعد، لیکن جیسے ہی جابر کو دیکھا ویسے ہی ساری باتیں تازہ ہونے لگی۔ آپ انصاف سے بتائیے جب امام کا حال یہ ہے تو کربلا پہنچتے ہی بھائی کی قبر پہ نظر پڑتے ہی زینب کا حال کیا ہوا ہوگا، رباب کا حال کیا ہوا ہوگا۔ شاید آج جزاکم ربکم تمام ہوئی بات، آج قافلہ جاتا ہے کربلا کتنے دن رہتا ہے؟ قاسمین چلا گیا 1 دن، مشہد چلا گیا 4 دن، نجف گیا 4 دن۔ سب سے زیادہ قافلہ کہاں رہتا ہے آج ظاہروں کا؟ کربلا میں نا، کربلا میں رہتا ہے 1 ہفتہ۔ یہ جو قافلہ آیا ہے کئی دن رہا ہے معلوم ہے؟ 20 سفر کو یہ لوگ پہنچے ہیں، ٹائمنگ بتا نہیں پاؤں گا، دوپہر بعد پہنچے، 4 بجے پہنچے، شام کو 20 کو پہنچے ہیں، پورا 21 کا دن رہے ہیں۔ 22 کو امام نے کہہ دیا چلو واپس، کوئی یہاں نہیں رہے گا۔ مولا اتنی جلدی، ابھی تو کل آئے ہیں یہ لوگ، عجب نہیں مولا جواب دے، ان کی حالت دیکھ رہے ہو۔ اب حالت سناؤں آپ کو کیا، ان بیبیوں کا حال یہ تھا، یہ آتی تھی ہائے حسین کہتی تھی، اپنے آپ کو امام کی قبر پہ گرا دیتی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی۔ عجب نہیں امام نے سوچا ہو اگر ان کو یہاں رہنے دیا تو روتے روتے مر جائیں گی یہ۔
بس آخری فقرے 22 کو امام نے کہا چلو قافلہ تیار ہو گیا. سب لوگ بیٹھ گئے. ایک بی بی نہیں ہے, سمجھ گئے آپ نا. بس چاہتا ہوں کہ اسی میں مجلس تمام ہو جائے, قید خانہ شام پہ مجلس ختم ہو جائے. جناب زینب سمجھ گئی کہ رباب کہاں ہوں گی, آئی قبر امام کے پاس. رباب چلو, امام کا حکم ہے چلو. رباب قبر امام سے اٹھی. کبھی بھی برا نہ مانیے گا, ایک بات کہوں آپ سے, کہیے کہ آپ جائیے. کیوں؟ کہ آپ کا بھائی مارا گیا, آپ کے بیٹے مارے گئے, لیکن جب مدینے جائیے گا تو کم از کم عبداللہ تو موجود ہے نا. ارے میں کس کے لیے جاؤں؟ ایک بیٹی تھی, اسے قید خانے شام میں چھوڑ آئی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ